ایک دفعہ پھر ہم لوگ سپریم کورٹ میں حاضر ہوئے اور جید علماء اور جن علماء کرام کو خصوصی طور پر یہاں مدعو کیا گیا تھا وہ بھی یہاں حاضر ہوئے، اور الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو عدالت کا سابقہ فیصلہ تھا اس کی جو کمزوریاں تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ تو ابھی کا جو فیصلہ ہے اس میں جو اس کا کیس ہے مبارک ثانی کا، اس کو ریفر کر دیا گیا ہے چھوٹی کورٹ کی طرف، اور جج صاحب نے تفصیلی فیصلہ بعد میں لکھنا ہے، اور اتنا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو متنازع جو شقیں ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان شقوں پر بحث ہوئی ہے، لیکن چونکہ ان کو انہوں نے اناؤنس نہیں کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو متنازع شقیں ہیں ان کو ہم واپس لے لیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ تفصیلی فیصلہ کیا آتا ہے، جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے مطابق انشاءاللہ ہمارا موقف۔ آج مفتی صاحب آپ کی قاضی کے صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی تلخ کلامی رپورٹ ہوئی ہے، تو وہ اصل میں کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جو چیف جسٹس صاحب کا بیہیویئر وکلاء کے ساتھ یا جو بھی کھڑا ہوتا تھا اس کے ساتھ تم بیٹھ جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، تو میں نے صرف ان سے یہ کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کر خلفائے راشدین اور شریعت کے حوالے دیتے ہیں، تو کیا انصاف دینے کا یہ انداز ہے کہ آپ جھاڑ کر بٹھا دیں کسی کو یا کسی کی بات نہ سنیں؟ آپ تفصیل فیصلہ جو مرضی کریں لیکن آرام کے ساتھ آپ دلائل سنیں لوگوں کے۔ تو یہ میں نے بات کی ہے، باقی میں نے بتائیے گا کہ جو پیراگراف ہیں دو جن کا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ذکر کیا ہے، آپ بھی اس پہ اتفاق کریں گے یا پورا فیصلہ جو ریورس؟ دیکھیں، ہم نے تو وہاں پر آواز یہی اٹھائی ہے کہ چونکہ اس میں بنیادی جو رزلٹ کے طور پر خطرناک شقیں وہ تو 42 ہے اور 7 ہے، لیکن باقی جو شقیں ہیں وہ اس کے ساتھ ساری اٹیچڈ ہیں، یعنی اگر ان باقی شقوں کو آپ حذف نہیں کریں گے تو پھر وہ اکیلے 42 اور 7 کو حذف کرنے کا کوئی مقصد یا ثمرہ نہیں سامنے آتا، کیونکہ ان کو بطور نظیر اپنے مفہوم کے لیے کوئی بھی کہیں بھی پیش کر سکے گا، تو یہ کنفیوژن یا یہ خرابی یہ فار ایور رہے گی۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ آپ اس تمام جو شقیں ان ساری شقوں کو آپ ختم کریں، اور جو ایک ضمانت کی حد تک جتنا آپ کے پاس کیس آیا تھا آپ اس کا فیصلہ دیں۔ آڈینس کی ذرا ایزی سمجھانے کے لیے ہمیں بتائیے گا کہ اب سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے اور اس پر آپ کے دلائل کیا تھے کہ قاضی صاحب نے کہاں پر غلطی کی تھی؟ تھوڑا دیکھیں، بنیادی طور پر جو فیصلے کی شق نمبر 42 ہے تو اس میں جج صاحب نے یہ لکھا تھا کہ قادیانیوں کو انڈور یعنی اپنی جو ان کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ کا حق حاصل ہے۔ جو آئین پاکستان ہے اس کی جو شق ہے 98C، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قادیانی اپنے مذہب کی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا اور اپنے مذہب کی وہ تبلیغ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سیدھا آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے۔ یہ ہم نے کہا ہے کہ جناب یہ تو آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، عدالت کا یہ پاور نہیں ہے کہ وہ آئین کے اندر کسی چیز کو گھٹائے یا کسی چیز کو بڑھائے۔ تو اس چیز کو انہوں نے بڑی سنجیدگی سے سنا ہے۔ تقریباً تمام جو لوگ بولے ہیں انہوں نے اپنے دلائل اس پر زیادہ فوکس رکھیں کہ بنیادی طور پر اگر سادہ لفظوں میں ہم کہیں تو جو پچھلا فیصلہ ہے اس میں چیف جسٹس صاحب نے یہ اجازت دے دی تھی کہ اگر کوئی انڈور قادیانی کسی کو بلا کر مرتد کرنا چاہتا ہے تو وہ مرتد کر سکتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں اشتعال ہے، اور علماء ویسے ہی وہ فتوے نہیں لگا رہے تھے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ آپ کسی کو مرتد بنانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جس پر پورے پاکستان کے اندر تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر تشویش تھی کہ آئین کہتا ہے کہ قادیانی اپنے گندے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا اور آپ کہہ رہے ہیں وہ انڈور کر سکتا ہے۔ تو اب یہ اسی طرح کے جو کہا جائے کہ قتل کو بازار میں نہیں کر سکتے لیکن قتل آپ جناب انڈور کر سکتے ہیں، یا آپ زنا اوپن نہیں کر سکتے آپ انڈور کر سکتے ہیں، تو یہ کسی طور پر جرم ہوتا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو یا وہ بازار میں ہو۔ بس ہمارا یہ اس کو مطالبہ تھا، اور جو واقعی انہوں نے فضول قسم کی چیزیں بیچ میں ایڈ کی تھیں، بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی یہ لکھا تھا فیصلہ اس نے جو 1984 کا امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے یہ ایک چال تھی، اور انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے دفاع کے لیے بیدار ہیں، پوری قوم بیدار ہے، اور آج ساری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ پاکستان کا بچہ اپنے دفاع کے لیے ختم نبوت کے لیے حاضر ہے اور تیار ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر ہم لوگ سپریم کورٹ میں حاضر ہوئے اور جید علماء اور جن علماء کرام کو خصوصی طور پر یہاں مدعو کیا گیا تھا وہ بھی یہاں حاضر ہوئے،
اور الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو عدالت کا سابقہ فیصلہ تھا اس کی جو کمزوریاں تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا. تو ابھی کا جو فیصلہ ہے اس میں جو اس کا کیس ہے مبارک ثانی کا اس کو ریفر کر دیا گیا ہے چھوٹی کورٹ کی طرف, اور جج صاحب نے تفصیلی فیصلہ بعد میں لکھنا ہے. اور اتنا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو متنازع جو شقیں ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان شقوں پر بحث ہوئی ہے, لیکن چونکہ ان کو انہوں نے اناؤنس نہیں کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو متنازع شقیں ہیں ان کو ہم واپس لے لیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ تفصیلی فیصلہ کیا آتا ہے. جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے مطابق انشاءاللہ ہمارا آج موقف. مفتی صاحب آپ کی قاضی کے صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی تلخ کلامی رپورٹ ہوئی ہے, تو وہ اصل میں کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں, بنیادی طور پر جو چیف جسٹس صاحب کا بیہیویئر وکلاء کے ساتھ یا جو بھی کھڑا ہوتا تھا اس کے ساتھ تم بیٹھ جاؤ تم کھڑے ہو جاؤ, تو میں نے صرف ان سے یہ کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کر خلفائے راشدین اور شریعت کے حوالے دیتے ہیں, تو کیا انصاف دینے کا یہ انداز ہے کہ آپ جھاڑ کر بٹھا دیں کسی کو یا کسی کی بات نہ سنیں؟ آپ تفصیل فیصلہ جو مرضی کریں لیکن آرام کے ساتھ آپ دلائل سنیں لوگوں کے. تو یہ میں نے بات کی ہے. باقی میں نے بتائیے گا کہ جو پیراگراف ہیں دو جن کا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ذکر کیا ہے, آپ بھی اس پہ اتفاق کریں گے یا پورا فیصلہ جو ریورس؟ دیکھیں, ہم نے تو وہاں پر آواز یہی اٹھائی ہے کہ چونکہ اس میں بنیادی جو رزلٹ کے طور پر خطرناک شقیں وہ تو 42 ہے اور 7 ہے, لیکن باقی جو شقیں ہیں وہ اس کے ساتھ ساری اٹیچڈ ہیں. یعنی اگر ان باقی شقوں کو آپ حذف نہیں کریں گے تو پھر وہ اکیلے 42 اور 7 کو حذف کرنے کا کوئی مقصد یا ثمرہ نہیں سامنے آتا, کیونکہ ان کو بطور نظیر اپنے مفہوم کے لیے کوئی بھی کہیں بھی پیش کر سکے گا. تو یہ کنفیوژن یا یہ خرابی یہ فار ایور رہے گی. اس لیے ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ آپ اس تمام جو شقیں ان ساری شقوں کو آپ ختم کریں, اور جو ایک ضمانت کی حد تک جتنا آپ کے پاس کیس آیا تھا آپ اس کا فیصلہ دیں. آڈینس کی ذرا ایزی سمجھانے کے لیے ہمیں بتائیے گا کہ اب سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے اور اس پر آپ کے دلائل کیا تھے کہ قاضی صاحب نے کہاں پر غلطی کی تھی؟ تھوڑا دیکھیں, بنیادی طور پر جو فیصلے کی شق نمبر 42 ہے تو اس میں جج صاحب نے یہ لکھا تھا کہ قادیانیوں کو انڈور یعنی اپنی جو ان کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ کا حق حاصل ہے. جو آئین پاکستان ہے اس کی جو شق ہے 98C, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قادیانی اپنے مذہب کی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا اور اپنے مذہب کی وہ تبلیغ نہیں کر سکتا. تو یہ سیدھا آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے. یہ ہم نے کہا ہے کہ جناب یہ تو آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے, عدالت کا یہ پاور نہیں ہے کہ وہ آئین کے اندر کسی چیز کو گھٹائے یا کسی چیز کو بڑھائے. تو اس چیز کو انہوں نے بڑی سنجیدگی سے سنا ہے. تقریباً تمام جو لوگ بولے ہیں انہوں نے اپنے دلائل اس پر زیادہ فوکس رکھیں کہ بنیادی طور پر اگر سادہ لفظوں میں ہم کہیں تو جو پچھلا فیصلہ ہے اس میں چیف جسٹس صاحب نے یہ اجازت دے دی تھی کہ اگر کوئی انڈور قادیانی کسی کو بلا کر مرتد کرنا چاہتا ہے تو وہ مرتد کر سکتا ہے. یہ وہ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں اشتعال ہے, اور علماء ویسے ہی وہ فتوے نہیں لگا رہے تھے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ آپ کسی کو مرتد بنانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں. یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جس پر پورے پاکستان کے اندر تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر تشویش تھی کہ آئین کہتا ہے کہ قادیانی اپنے گندے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا اور آپ کہہ رہے ہیں وہ انڈور کر سکتا ہے. تو اب یہ اسی طرح کے جو کہا جائے کہ قتل کو بازار میں نہیں کر سکتے لیکن قتل آپ جناب انڈور کر سکتے ہیں, یا آپ زنا اوپن نہیں کر سکتے آپ انڈور کر سکتے ہیں. تو یہ کسی طور پر جرم ہوتا ہے, چاہے وہ گھر میں ہو یا وہ بازار میں ہو. بس ہمارا یہ اس کو مطالبہ تھا. اور جو واقعی انہوں نے فضول قسم کی چیزیں بیچ میں ایڈ کی تھیں, بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی یہ لکھا تھا فیصلہ اس نے جو 1984 کا امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے یہ ایک چال تھی. اور انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے دفاع کے لیے بیدار ہیں, پوری قوم بیدار ہے, اور آج ساری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ پاکستان کا بچہ اپنے دفاع کے لیے ختم نبوت کے لیے حاضر ہے اور تیار ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ.